آج دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ریاست ناظرین آج جس موضوع پر میں اپنا میسیج ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ریاست پاکستان کے ساتھ جو میری وابستگی ہے یہ اس کو ظاہر کرے گا. ناظرین 2022 میں میں نے جو تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا میرا اس وقت ایک نظریہ تھا کہ میں حافظ صاحب سے نظری کو ایک پروگریسو لیڈر سمجھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ حافظ صاحب سے نظری ینگ وائبرنٹ اور ڈائنامک لیڈر ہے جس کے ساتھ کام کر کے لائک میں پاکستان کے اندر ایک پروگریسو پالیٹکس جو ہے اس میں اپنا جو ہے عملی کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہوں. ناظرین میں نے بطور کینڈیڈیٹ تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد میرے کام کو دیکھتے ہوئے مجھے پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. جیسے ہی مجھے پنجاب کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنایا گیا میں نے اپنا کاروبار اپنی وکالت اپنے تمام بزنسز ٹیچنگ ہر چیز کو میں نے سیکریفائز کر دیا کیونکہ نہ عہدہ میری منزل تھی نہ اسمبلی میری منزل تھی. ہاں پاکستان کی بہتری کے لیے ایک زبردست پروگریسو پولیٹیکل پارٹی تحریک لبیک پاکستان کو بنانا یہ میرا ایم تھا اور یہ میری منزل تھی. کوئی بھی ایشو آیا ہے اس ایشو کے اوپر آپ نے دھرنا کی جو ہے پالیٹکس کی ہے آپ نے لاہور سے اسلام آباد مارچ کا اعلان کر دیا. انڈر دی کانسٹیٹیوشن دس از یور رائٹ آپ کر سکتے ہیں. I always stand to the constitution of the country, but at the cost of instability in the country, at the cost of making unrest within the country, یہ لانگ مارچ کے لیے دھرنے نہیں ہو سکتے. فلسطین کے لیے جو ہے ہم نے ریلی نکالنی تھی فیض آباد سے امریکن ایمبیسی اور اس کے بعد پھر یہ لاہور والا سارا ایشو ہو گیا تو میں نے اس وقت بھی لیڈرشپ کو میں نے ایک تجویز بھجوائی کہ جناب جو امریکن ایمبیسی ہے وہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے وہ لاہور میں بھی موجود ہے شملہ پہاڑی کے ساتھ. آپ ایسا کریں کہ قبلہ امیری مجاہدین بابا جی قادری صاحب مزار سے لے کے یو ایس کانسولیٹ جو لاہور ہے آپ اس تک ریلی نکالیں اور اگر وہاں پہ جا کے آپ اچھے طریقے سے اپنا ایک میمورنڈم پیش کریں اپنا آپ ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہمارے فلسطین کے لیے معاملات ہیں یہ ہمارے جذبات ہیں اور آپ جو وہاں پہ جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے تو یہ آپ ہمارا احتجاج ریکارڈ کریں. میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا چلوں کہ آپ پالیٹکس ود ان اسٹیٹ کر سکتے ہیں پالیٹکس ود دا اسٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ ریاست کے اندر سیاست کر سکتے ہیں ریاست کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتے. اور یہی بات میں نے ہمیشہ سے بینگ اے ممبر آف تحریک لبیک پاکستان ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو ہمیشہ بتانے کی کوشش کی. ریاست کی عزت بھی بچ سکتی تھی. بے گناہ لوگ جو لائک جن کو آپ نے آپ کی وجہ سے بچڑ ہو گئے جو آپ کی وجہ سے اور جب اتنا نقصان ہو گیا ریاست کا نقصان ہو گیا پولیس کی گاڑیاں رستے میں سنیچ کر لی گئی. کیا یہ لیڈرشپ کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ رستے میں جب وہ پولیس کی گاڑیاں چھینی جا رہی تھی تو لیڈرشپ جناب اپنے کارکنوں کو روکتی ان کو بتاتی کہ نہیں یہ چیزیں ہمیں بین کروائیں گی یہ چیزیں ہمیں ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کروائیں گی. لیکن جب کوئی ایسی چیز ہوئی ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا دیکھا جی کہ جناب ہم اتنی پاور رکھتے ہیں ہم نے پولیس کی بین لے لی پریزن مین لے لی ہم نے ویپنز چھین لیے ہم نے اس کو گلوریفائی کیا. معذرت کے ساتھ جب آپ ایک ریاست میں رہتے ہیں تو آپ ریاست کے ساتھ کنفرنس نہیں کرتے آپ ریاست کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. آپ کا ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں آرگیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے جو آرگیومنٹ ہے اس میں طاقت ہو تو اس کو آپ کو ریاست کو قائل کرتے ہیں آپ ڈائلاگ کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لائک ایک موب لے کے نکلیں اور اس موب کے لیے آپ راستے میں پولیس جو موبائل ہیں اس کو سنیچ کریں آپ جتنی اسٹیٹ مشینری ہے اس کو پیرالائز کریں آپ جو عام لوگوں کی زندگی ہے اس کو آپ جو ہے پیرالائز کر دیں. لائک دس از ناٹ اے پولیٹیکل بیہیویئر ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر میں یہ کہوں یہ بالکل بھی کسی طریقے سے پولیٹیکل بیہیویئر نہیں ہے اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی right peaceful demonstration is your constitutional right لیکن if that demonstration becomes violent تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ آپ اسرائیل کے خلاف نہیں آپ ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دھڑا بندی کر رہے ہیں. کیا ایسا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ پولیٹیکل پارٹیز اڈاپٹ کرتی ہیں اور کیا ایسا ایٹیٹیوڈ ایسا وائلنٹ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر کے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کوئی مائل اسٹون اچیو کر سکتی ہیں؟ دا آنسر از نو. صرف آپ کی لیجسلیٹو باڈیز پڑھی ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹس پڑھے ہیں اور دوسری طرف بائی جسٹ ٹیکنگ 2,000 people you always start marching towards Islamabad and you know ask like ہمارے یہ والے مطالبات پورے کر لیں گے. this is non tolerable. یہ پاکستان میں یہ کسی اور بھی پروگریسو کنٹری میں ہو ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے ایسا وائلنٹ ایٹیٹیوڈ اس کو کبھی بھی جو ہے کسی صورت بھی گلوریفائی نہیں کیا جا سکتا اس کو بیک نہیں کیا جا سکتا. اور آپ نے ایسا وائلنٹ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر کے اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا. آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس کو مشکل میں ڈال دیا. آپ نے اپنی پوری کی پوری پارٹی کو آپ نے جو ہے مشکل میں ڈال دیا. 16 ڈیز ہو گئے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی تمام ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ پردے سے غائب ہو جائے وہ کارکنوں کے پاس لائک اب آپ کا 30 لاکھ ووٹر ہے وہ اس میں ڈائریکشن لیس موب ہے اور دیٹ از اے ریئل تھریٹ ٹو دی اسٹیٹ.
جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اس پارٹی میں آئے, جتنے بھی پالیٹیشینز آئے, آپ نے ہمیشہ ان کو ایکسپلائٹ کیا, آپ نے ہمیشہ ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا, اور اپنے نیفیریس جو آپ کا ڈیزائن ہے آپ نے ہمیشہ اس کے لیے استعمال کیا. پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکر کے ساتھ, اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کرتی. بھائی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جماعت میں آئے تھے, ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جماعت میں آئے تھے, ہم ریاست کے ساتھ کنفرنٹ کرنے جماعت میں نہیں آئے تھے. جو بھی جیسے بھی ہم نے کنفرنٹ کیا ہے ریاست کو, جو بھی اس میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں, جو بھی لوگ انجرڈ ہوئے ہیں, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آئی عثمان فیضل مانگر فلی اسٹینڈ ود مائی اسٹیٹ. میں ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں, میں ریاست کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, پہلے بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہوں, آئندہ بھی کھڑا رہوں گا. میرے لیے ریاست ہے تو سیاست ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری سیاست ہے تو ریاست ہے. سیاست میرا کاروبار نہیں ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, سیاست میرا شوق ہو سکتا ہے, کاروبار نہیں ہو سکتا. ہمیشہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے, ریاست کی مضبوطی کے لیے, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہم آپ کے ساتھ تھے. لیکن اگر آپ وائلنٹ ہو جائیں گے, آپ ایکسٹریمزم کا جو ایک نیکسٹ لیول ہے اس کو ایچیو کر لیں گے اور اس کے تھرو آپ اسٹیٹ کے اوپر اٹیک کر دیں گے, تو یہ ٹالریبل نہیں ہے. اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ایک سال پہلے میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی, آپ نے مجھے ریفارمز کے لیے بلایا, میں نے ریفارمز کرنے کی کوشش کی, آپ نے مجھے اس میں بھی فیل کر دیا, مجھے آپ نے کام شروع کروا کے میرے پیچھے سے آپ نے سیڑھی کھینچ لی. تو میں آج دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ریاست پاکستان کے ساتھ میرا تعلق ہے. ریاست پاکستان نے اگر تحریک لبیک پاکستان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے تو آئی فلی اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹ اینڈ دی ڈیسیژن ٹیکن بائی دی اسٹیٹ. ریاست ہے تو سب کچھ ہے. میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کھڑا ہوں, میں افواج پاکستان